الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال سبحانه وتعالى: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. قابل احترام بزرگوں، عزیزوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کی رہنمائی اور کامیابی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں اپنا آخری پیغمبر، اپنا آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پوری انسانیت کے لیے ہے. قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے آپ کا پیغام ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے متعلق تقریباً 5 جمعوں سے ہمارے یہاں تذکرہ اور ذکر چل رہا ہے.
اور اس سلسلے کا آج یہ چھٹا ہفتہ ہے، چھٹا جمعہ ہے۔ اس سے پہلے بھی ہمارے درمیان یہ بات بڑے صاف الفاظ میں آ چکی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں تک سیرت کا مسئلہ ہے، آپ کی حیات طیبہ کا مسئلہ ہے، تو وہ اتنی لمبی چوڑی ہے کہ اس کو اگر کوئی بیان کرنے والا، لکھنے والا اگر اس کا حق ادا کرنا چاہے تو وہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ کی زندگی ہی اتنی قابل احترام ہے اور ایسی پاکیزہ چیزوں سے، واقعات سے آپ کی حیات طیبہ بھری ہوئی ہے کہ ایسی کسی اور انسان یا کسی اور شخصیت کی نہ کوئی انسانوں نے سنی ہے اب تک اور نہ سنیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور مکہ مکرمہ کی دستور، یا کہہ لیں کہ اس زمانے کے عرب کے دستور کے لحاظ سے، جیسے کہ تمام بچوں کو جو شہر میں پیدا ہوتے تھے ان کی تربیت اچھی زبان سیکھنے کی غرض سے، تربیت کی غرض سے ان کو دیہات میں، قریوں میں بھیج دیا جاتا تھا، کیونکہ کسی بھی زبان کا اصل یا کسی بھی قوم کی اصل تہذیب، گرچہ دنیا اس کو پرانا کہے مگر وہ آپ کو دیہات ہی میں ملے گی۔ شہر میں آنے کے بعد اس پر نئے ہونے کا لیبل لگانا تو بڑا آسان ہوتا ہے، مگر اصل تہذیب، اصل اخلاق، اصل زبان وہ دیہات میں ملتی ہے۔ تو عرب کے دستور کے لحاظ سے دوسرے بچوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تبارک و تعالی کے ایک خاص نظام کے تحت حلیمہ سعدیہ کے یہاں پہنچ گئے اور وہ آپ کو دودھ پلانے لگی۔ سیرت کی کتابوں میں لکھنے والوں نے جو روایات بیان کی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں بھی کبھی بھی کوئی کام بائیں جانب سے نہیں کیا۔ آپ کی رضاعی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہیں کہ جب تک محمد نے میرے سینے سے دودھ پیا ہے، بائیں جانب سے اگر میں چاہتی بھی تھی تو وہ دودھ نہیں پیتے تھے، اور دوسرے کوئی بھی کام آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی بھی بائیں جانب سے نہیں کی۔ کیوں؟ اس بنیاد پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور آپ کی زندگی جو گزر رہی تھی، ظاہر تو یہ تھا کہ بابا جان کا تو انتقال ہو چکا ہے، والدہ حیات ہیں، دادا حیات ہیں، خاندان اور ایک عورت کے ذریعے سے تربیت ہو رہی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن مجید میں بیان کیا ہے اور آپ کے والد کے انتقال کا مسئلہ جس جانب اشارہ کرتا ہے، قرآن مجید کی آیت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی اور آپ بارہا اس کو نمازوں میں سنتے ہیں، قرآن نے بڑے آسان سہل انداز میں یوں فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے، محمد علم یجد کا یتیم، کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ آپ کو یتیم تھے، فآوا، ہم نے پناہ دی، یعنی اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو نظام آپ کے ساتھ بچپن میں ہوا، بابا کا انتقال اور پھر دائی حلیمہ کا اپنے یہاں لے کر جانا، دودھ پلانا، یہ اس بنیاد پر نہیں ہوا کہ نہیں یہ نارمل واقعات پیش آ گئے عام بچوں کی طرح،
بلکہ قرآن کریم اشارہ کر رہا ہے کہ ہم آپ کی تربیت اپنی نگرانی میں فرما رہے ہیں، اور ہم نے آپ کی تربیت اپنی نگرانی میں کی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی اتنا ہی خوبصورت ہے جتنا آپ کی جوانی اور آپ کا اس کے بعد کا زمانہ خوبصورت ہے۔ حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن اچانک میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اماں جان یہ بتلائیں جو میرا بھائی ہے، آپ کے رضاعی بھائی عبداللہ اور بہن شیمہ تھی، جو حقیقی بیٹے اور بیٹی تھی حلیمہ سعدیہ کے، پوچھنے لگے آ کر یہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا ہماری کچھ بکریاں ہیں، ہم مالدار تو نہیں ہیں، ہمارے کچھ جانور ہیں، ہم غریب ہیں، تو ہمیں انہیں جنگل میں اپنے بچوں کے ساتھ بھیج کر چرانا پڑتا ہے۔ ہم مالدار نہیں ہیں کہ بازار سے کچھ خرید کر لے آئے اور اپنے جانوروں کے سامنے ڈال دیا، بلکہ ہم غریب ہیں، ہمیں سوچ سوچ کر قدم رکھنا پڑتا ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ اس دن محمد رسول اللہ نے پہلی مرتبہ مجھ سے کہا میں بھی ان کا بھائی ہوں، دودھ کے اعتبار سے میں بھی ان کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ نہیں آپ تو ہمارے پاس امانت ہیں، آپ تو ایک بڑے خاندان کے چشم و چراغ ہیں، آپ تو سرداروں کے خاندان سے ہیں، آپ کی شان تو بڑی ہے، آپ سے ہم یہ کام نہیں لے سکتے۔ تو کہتی ہیں کہ آپ نے جواب دیا کیا یہ اچھا ہے کہ میرے بھائی جا کر کے کام کریں اور میں بیٹھا رہوں؟ دراصل یہ اشارہ تھا اس جانب کہ انبیاء کرام کی کچھ سنتیں ہیں جو ہم تمام انبیاء کرام نے تقریباً کی ہیں، ان میں سے ایک ہے بکریوں کا چروانا، اور اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام سے یہ کام لیا ہے، تقریباً تمام انبیاء سے۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ایک نظام تھا کہ نہیں، ہم اپنے پیغمبر سے بکریاں چروانا چاہتے ہیں۔ اس کے اندر بھی علماء اکابرین امت بیان فرماتے ہیں کہ ایک باریک نقطہ یہ ہے کہ جو جانور بکری یا بکرا یا دمبا ہوتا ہے، اس کے مزاج میں نخرے بہت ہوتے ہیں۔ ایک وقت میں مزاج کچھ اور، آپ اشارہ کریں تو آپ کے اشاروں پر چلنے لگے، ایک وقت میں اس کا مزاج بدل جاتا ہے، آپ خوشامد کریں ماریں مگر وہ آپ کے اشاروں پر نہیں چلتا۔ یہ اشارہ اس جانب ہوتا ہے کہ جو نبی ہیں یہ بعد میں چل کر جب امت کی ذمہ داری اور واگڈور کو سنبھالیں گے تو امت کے ہر فرد کا مزاج یکساں اور سیم نہیں ہوتا، مزاج الگ الگ ہوتے ہیں۔ کوئی مزاج کے اعتبار سے نرم ہوتا ہے، کوئی مزاج کے اعتبار سے سخت ہوتا ہے۔ تو انبیاء کرام کو بچپن سے یہ عادت ڈلوائی جاتی ہے کہ ان کو یہ عادت پڑ جائے اور ان کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے کہ سامنے جو ذمہ داری آنے والی ہے وہ بھی اتنی ہی نازک ہے جیسا کہ ان کو چرانا ہے، ان کو سنبھالنا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ نازک ہے۔ تو آپ علیہ السلام ایک مرتبہ ایسے ہی بکریاں اور جانور چرانے کے لیے اپنے بھائی بہن اور قبیلے کے دوسرے بچوں کے ساتھ گئے ہیں، شق صدر کا واقعہ پیش آیا، یعنی آپ علیہ السلام کے سینے کو چاک کر کے آپ کے دل کو نکالا گیا، اس کے اندر سے ایک ٹکڑے کو نکال کر پھینک دیا گیا اور اس دل کو دھو کر دوبارہ سینے کو سی دیا گیا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا، اور یاد رکھیں آپ علیہ السلام کے ساتھ سینہ مبارک کو چاک کرنے کا واقعہ یا کتنی مرتبہ سینہ چاک کیا گیا، یہ 2 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک جب آپ قبیلے بنو سعد میں ہیں، آپ دودھ پینے کے لیے اور تربیت اور زبان کو سیکھنے کے لیے وہاں گئے تھے، اور دوسری مرتبہ جب معراج کے لیے آپ کو بلایا گیا اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے، تو آپ کو کعبۃ اللہ کے دامن یعنی مطاف میں لٹا کر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے سینے کو چاک کیا، اور چاک کرنے کے بعد دل کو نکالا
اور جنت سے لائے ہوئے تشت میں رکھا اور زمزم سے آپ کے قلب مبارک کو دھو کر دوبارہ سینے میں ڈال کر سینے کو سی دیا گیا۔ یہی واقعہ آپ کے بچپن میں پیش آیا کہ آپ کے قلب اطہر کو نکالنے کے لیے سینے کو جب چیرا گیا، بھائیوں نے دیکھا دو مخلوق ہیں، نورانی ہیں، وہ آسمان سے اترے ہیں۔ وہ بچے اور بھائی دوڑتے ہوئے آئے اور حلیمہ سعدیہ سے آ کر کے کہا کہ ہمارے بھائی عبداللہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، دو لوگ آئے، لٹایا اور آپ کے سینے کو چاک کیا ہے اور آپ کے دل کو نکال لیا ہے۔ بچوں نے جا کر کہا کہ محمد کے ساتھ ایسا ایسا ہوا ہے۔ حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر حارث اور ان کے دوسرے رشتہ دار اور قبیلے والے ساتھ میں جب جا کر گئے وہاں کوئی نہیں تھا۔ ہاں ایک چیز ضرور دکھائی دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر سینے کو سلنے کے سلائی کے نشانات تھے۔ والدہ رضائی ماں حلیمہ سعدیہ نے جا کر پوچھا کیا ہوا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، پورا واقعہ بیان کیا۔ دو لوگ اترے، آسمان سے آئے، مجھے لٹایا، میں بہوش نہیں تھا، میں نے خود دیکھا، میں نے محسوس کیا کہ میرے قلب اطہر کو میرے دل کو نکالا گیا اور اس کے بعد دھویا گیا۔ اس کے اندر ایک ٹکڑا تھا جس کے بارے میں بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ ان فرشتوں نے یہ کہا کہ شیطان کی جانب سے اس کا اثر ہو سکتا ہے، اس پر شیطان کا اثر ہو سکتا ہے۔ اس کو بھی نکال کر پھینکنے کے بعد میرے دل کو میرے سینے کے اندر دوبارہ رکھ کر سینے کو دوبارہ بند کر دیا گیا۔ یہ 2 مرتبہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اور حضرت انس جو آپ کے خادم ہیں، جنہوں نے آپ کی خدمت تقریباً 10 سال سے زائد کی ہے، وہ خود بیان فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ میں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر سینے کو چاک کرنے کے بعد سلائی کے جو نشانات ہوتے ہیں میں نے خود دیکھے ہیں۔ حالانکہ امت کے بڑے بڑوں نے، بہت سے دینداروں نے اس کا انکار بھی کیا ہے کہ نہیں یہ واقعہ نہیں ہوا، اس کا مطلب کچھ اور ہے، یہ روحانی طور پر آپ کو شرح صدر ہوا ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر جہاں دوسری طور پر آیتیں قرآن مجید کی آئی ہیں، وہاں صاف صاف کہا گیا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، کہیں اور کہا گیا، دوسری آیتوں کے اندر اس کو بیان کیا گیا۔ مگر جو یہ 2 واقعے پیش آئے یہ حقیقت پیش آئے اور صحابہ کرام اس کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے، وہ نشانات آپ کے سینے پر موجود تھے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ جب یہ واقعہ پیش آیا تو پیش آنے کے بعد حلیمہ سعدیہ گھبرا گئی، اور گھبرانے کے بعد وہ ایک کاہن جو اس زمانے میں ہوتے تھے، جنات کے ذریعے سے غیب کی خبروں کو معلوم کر کے بتاتے تھے، لے کر گئیں اور لے جانے کے بعد کاہن سے تمام واقعہ بیان کروایا اللہ کے نبی سے۔ اللہ کے نبی نے تمام داستان بیان کی تو اس کاہن نے یہ کہا یہ بچہ بڑا ہونے کے بعد بہت بڑی ذمہ داری سنبھالے گا۔ جب یہ الفاظ حلیمہ سعدیہ نے سنے تو وہ لے کر گئیں آپ کی والدہ بی بی آمنہ کے پاس اور جا کر کے عرض کیا آپ اپنے بچے کو اپنے پاس حفاظت سے رکھیں، ہمیں خطرہ ہے جو واقعات آپ کے بچے کے ساتھ پیش آ رہے ہیں کہیں ہم اس کی حفاظت نہ کر سکیں۔ بی بی آمنہ نے کہا ابھی آپ چند مہینوں پہلے لے کر آئی تھی مجھ سے ملانے کے لیے محمد کو، اور ہم نے اس موقع پر کہا تھا آپ چھوڑ کر چلی جائیں، اس وقت آپ نے ہماری بات نہیں مانی اور آپ دوبارہ واپس کرنے کے لیے آئی ہیں۔ اس کے بعد جا کر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے پوری داستان بیان کی کہ محمد کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو بی بی آمنہ نے سوال کیا حلیمہ کہیں مسئلہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ کے دل میں یہ آ گیا ہو کہ میرے بچے پر کسی آسیب کا، جن کا، غلط ہواؤں کا اثر ہے؟ وہ کہنے لگی ہو سکتا ہے۔ تو بی بی آمنہ نے کہا حلیمہ دوبارہ یہ بات مت کہنا،
جب میرا یہ بیٹا پیدا ہوا تو میں نے الفاظ کہے تھے اعوذ باللہ الواحد الاحد، کہ میں نے اپنے بچے کو ایک اکیلے اللہ کی پناہ میں دے دیا تھا۔ کسی غلط ہوا کے اثر کا ہونے کا مطلب تو ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے ایک اکیلے اللہ کی پناہ میں اس کو دیا ہے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام کو آپ کی رضاعی ماں حضرت حلیمہ چھوڑ کر کے آ گئی آپ کی والدہ کے پاس۔ آپ وہیں پر زندگی گزارنے لگے، ذرا بڑے ہوئے۔ روایات میں آتا ہے تقریباً 6 سال کی عمر ہے تو والدہ نے ارادہ کیا کہ چلیں ذرا بچے کو ان کے اخوال سے، بچے کو ننیحال سے ملا کر لاؤں۔ ایک باندی کے ساتھ چلی ہے، ایک خادمہ کے ساتھ، اور مدینہ منورہ لے کر گئی۔ مدینہ کی گلیوں میں آپ علیہ السلام، اس زمانے میں مدینہ کا نام مدینہ نہیں تھا، یثرب تھا، وہاں گھومتے تھے تو آپ کی خوبصورتی کا، آپ کے چہرے کا، آپ کے جسم کی بناوٹ کا چرچا ہوا، شور ہوا، بڑا خوبصورت بچہ ہے، مکے کے سردار عبد المطلب کا پوتا ہے اور ہمارے یہاں کا نواسہ ہے۔ تو روایات کے اندر آتا یہودی علماء آئے، آ کر کے دیکھا محمد رسول اللہ کو، اور ایک دم انہوں نے جو نشانیاں اپنی کتابوں میں پڑھی تھی زبان پر ان کی آیا، نبی هذه الامہ، اس امت کا نبی ہے۔ جب یہودیوں میں چرچا زیادہ ہوا تو والدہ کو خطرہ ہوا کہیں ایسا نہ ہو، چونکہ پیدائش سے پہلے عبد المطلب جب ملک شام کے سفر پر گئے تھے، یا پیدائش کے بعد اور آپ ان کے ساتھ تھے، تو وہاں بھی ایسے حالات پیش آئے تھے، اور یہودیوں نے آپ کے دادا سے نشانیاں پوچھی، انہوں نے بیان فرمائی تھی۔ وہاں بھی کسی نے کہا تھا یہودیوں سے بچا کر رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے بچے کو نقصان پہنچا دیں۔ بی بی آمنہ کو وہی خیال آیا اور مدینہ منورہ سے جلدی نکل پڑی، اور نکلنے کے بعد روایات کے اندر آتا ہے طبیعت خراب ہوئی، اور مقام ابوا جو مدینے سے کافی دوری پر ہے، کافی فاصلے پر ہے، یہاں آ کر کے انتقال ہو گیا۔ اور روایات میں آتا ہے وہی تدفین بھی ہوئی، حالانکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جنت المعلیٰ مکہ مکرمہ میں بعد میں آپ کی والدہ کو دفن کیا گیا۔ بعض روایات کے اندر یہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اجازت مانگی اپنی والدہ کی مغفرت کی اور اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی، مغفرت اور بخشش کی دعا کی اجازت تو نہیں ملی، ہاں اتنی اجازت ملی کہ آپ اپنی والدہ کی قبر پر جا سکتے ہیں۔ اور یہ تاریخی روایات میں، احادیث میں آتا ہے اور تاریخی روایات میں بھی آتا ہے کہ آپ علیہ السلام وہاں گئے، اور وہاں پر جانے کے بعد بہت دیر ٹھہرے بھی ہیں آپ علیہ السلام۔ آپ کی والدہ کا انتقال ہوا، بانی کے ساتھ، اس خادمہ کے ساتھ آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ میں آ گئے اور دادا کے ساتھ زندگی گزارنے لگی۔ کیوں؟ عبد المطلب کی بڑی شان، مکے کے سردار ہیں، کعبۃ اللہ کے دروازے کے سامنے ان کی مجلس لگتی ہے، اور جو ان کے بیٹھنے کی جگہ ہے وہاں کوئی نہیں بیٹھ سکتا تھا، ان کے بیٹوں کو بھی وہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اتنی تھی، آپ آتے وہاں جا کر بیٹھ جاتے۔ ایک دن کسی نے ہٹا دیا، یہاں آ کر تو سردار عبد المطلب بیٹھیں گے، تو عبد المطلب نے پیچھے سے دیکھ کر کہا اس بچے کو مت ہٹایا کرو، اس بچے کی شان ہی الگ ہے۔ وہاں بیٹھ کر آپ سیکھتے تھے، دیکھتے تھے دوسرے سردار آتے ہیں، عبد المطلب سے کیسی بات چیت کرتے ہیں، کیا بات چیت سرداروں کے درمیان، بڑے لوگوں کے درمیان ہوتی تھی، اور آپ علیہ السلام کی زندگی ایسے گزر رہی تھی کہ چچا کا بھی کہ دادا کا بھی انتقال ہوا، اور جب دادا کا انتقال ہوا تو چچا کی کفالت میں آ گئے۔ بچپن سے حیادار، بڑے شرم والے اللہ کے نبی علیہ السلام تھے، اتنی شرم کرتے تھے آپ حیران رہ جائیں گے کہ مکہ مکرمہ کے ماحول میں کچھ قبیلوں نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ ہمارے شہر میں کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے اگر کوئی بھی آئے گا وہ ہم سے لباس خرید کر ہی کعبے کا طواف کرے گا، اگر ہم سے لباس نہیں خریدا کعبے کے طواف کے لیے ہم طواف نہیں کرنے دیں گے۔ جن غریبوں کے پاس اس زمانے میں لباس خریدنے کے پیسے نہیں
ہوتے تھے وہ بیچارے ننگا طواف کرتے تھے، اور تقریباً یہ ننگے ہونے کی حالت میں طواف کا مسئلہ 9 ہجری تک چلا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت کے کافی زمانے بعد تک 9 ہجری تک یہ مسئلہ چلا ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی کو بھیج کر یہ اعلان کروایا کہ آج کے بعد کعبۃ اللہ کا طواف اب کوئی ننگے ہونے کی حالت میں، عریاں ہونے کی حالت میں نہیں کرے گا۔ اس پر پابندی لگائی گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بڑی حیا فرماتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کا موقع تھا، یہ زمزم کی صفائی کا موقع تھا۔ اللہ کے دوسرے لوگ کیا کرتے تھے، لنگی اور تہبند باندھ رکھا ہے، اس کو کھول لیا اور ننگے ہو گئے اور اس کو یہاں رکھ لیا، پتھر یہاں رکھتے تھے اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کے لیے پتھر اٹھا کر لاتے تھے۔ اللہ کے نبی سے آپ کے کسی چچا نے یہ کہا تو اللہ کے نبی نے وہ کرنا چاہا، اور تہبند کھلا نہیں تھا، ارادہ کیا تھا کہ آپ بے ہوش ہو کر گر گئے، اور جب ہوش میں آئے تو روایات میں آتا ہے غیب سے آواز آئی کہ محمد آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ یہ نہیں کر سکتے کبھی بھی۔ آپ علیہ السلام اتنے حیادار تھے، اور کپڑوں کے لحاظ سے آپ نے جو تعلیم اپنی امت کو دی وہ ایسی ہے کہ شاید اس سے پہلے یا اس کے بعد کسی نے دی ہو۔ اپنی امت کو خاص طور پر صحابہ کرام کو جو بتلایا، اور صحابہ نے جن احادیث کو محفوظ کر لیا کہ لباس کیسا ہونا چاہیے، مرد ہو یا عورت ہو، ایک ایک باریکی کو بیان کیا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جگہ تو لباس کے تعلق سے یہاں تک فرمایا رب کاسیات عاریات، کہ ایک زمانہ آئے گا بعض عورتیں ایسی ہوں گی کپڑے تو بدن پر ہوں گے مگر بدن پر کپڑے ہونے کے باوجود ننگی ہوں، اور یہ خالص صرف عورتوں اور بچیوں کے لیے نہیں ہے بلکہ مردوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ مرد بھی آج کے زمانے میں اور خاص طور پر ہمارے نوجوان کسی قدم میں پیچھے نہیں رہ گئے ہیں، لباس کے تعلق سے پیچھے نہیں ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ خواتین سے 2 قدم آگے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جینس یا ٹراؤزر یا کسی اور چیز کو پہننے کے بعد اور اتنا چست اتنا سخت لباس پہنا جاتا ہے کہ جسم کا پتلا یا موٹا حصہ صاف نظر آتا ہے، اس کا مطلب کیا نکلا؟ آپ نے لباس نہیں پہنا، بلکہ لباس جو آپ کے اوپر اللہ نے آپ کے جسم پر چمڑی اور کھال کو چڑھایا ہے، آپ نے ایک اور چڑھایا۔ لباس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لباس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کا نشیب و فراز، اونچا حصہ، نیچا حصہ، پتلا حصہ، موٹا حصہ ڈھک جائے۔ اور ہمارے نوجوانوں نے وہ کیا ہے کہ بعض مرتبہ نمازوں کی حالت میں جو حالت پیچھے کے لوگوں کی ہوتی ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ لوگ سوچتے ہیں نہیں، اسلام نے تو عورتوں کے لیے کہا ہے، یہاں کوئی قانون سے باہر نہیں ہے۔ لباس کے تعلق سے ہمارے پاس جو تعلیمات ہیں وہ کسی اور کے پاس نہیں ہیں۔ لباس ایسا ہو بالکل ڈھیلا ڈھالا، سخت اور چست نہ ہو۔ ہمارے لوگ تو باقاعدہ جا کر کے جب ٹیلر کے پاس جاتے ہیں، یہ حقیقت ہے، ماپ دینے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اتنا سخت اتنا چست اور ٹائٹ ہو کہ سامنے والے کو ہم دکھائیں ہم ہے کیا۔ آپ کس کو دکھانا چاہتے ہیں؟ سوائے ایک بندے ہی تو ہیں، اللہ کے غلام ہی تو ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے 19ویں پارے میں کیا فرمایا کہ تم اکڑ کر اگر لباس اچھا پہن کر چست پہن کر زمین پر چلو گے تو تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم نے لباس کے تعلق سے جو کیا ہے، بلکہ اور آگے چل کر آپ سے ادب کے دائرے میں رہ کر عرض کروں، آپ شادیوں میں دیکھیں نوجوان بچوں نے جو لباس کے ساتھ کیا ہے کہ عورتوں اور بچیوں کا لباس پہننا شروع کر دیا۔ دیکھ لیں آپ، اس کپڑے کا استعمال شروع کیا جس کو ایک زمانے میں گھر پر آ کر کپڑے کا بیچنے والا باپردہ خواتین اس سے ان کپڑوں کو خریدا کرتی تھی۔ آج ہمارا نوجوان کو پہن رہا ہے باقاعدہ، کوئی فرق نہیں رہ گیا۔
یہ خواتین کا لباس ہے کہ مردوں کا لباس ہے؟ صاف صاف، بلکہ کوشش یہ کی جاتی ہے، شاید آپ کو برا لگے کہ ہم لوگ چاہے عید کا مسئلہ ہو، رمضان المبارک میں جمعے کا مسئلہ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، ہمارے لوگ اور ہم یہ کوشش تو کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ زبان سے تو نہیں کہتے کہ لباس ہمارا چاہے جیسا ہو جائے مگر محمد رسول اللہ جیسا نہ ہو، یہ کوشش رہتی ہے۔ زبان سے کوئی نہیں کہتا، مگر جسم پر پڑا ہوا کپڑا، پہنا ہوا کپڑا یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ اس بات کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ہر لباس پہننے کے لیے تیار، مگر محمد رسول اللہ کا لباس ہم نہیں پہنیں گے، ہم اسلام کا بتایا ہوا لباس نہیں مانیں گے۔ یہی تو چل رہا ہے۔ آپ دیکھیں، نکاح کا فنکشن ہو، ولیمے کا فنکشن ہو، کوئی اور پروگرام ہو، بہترین لباس سلوایا جاتا ہے۔ آپ نماز کے موقع پر دیکھ لیں کیا چل رہا ہے، نمازوں کی ادائیگی میں دیکھ لیں کون سا لباس پہنا جا رہا ہے، کسی بھی موقع پر دیکھ لیں۔ بلکہ لباس کی تنگی کا عالم تو یہ ہے کہ آج کل آپ مساجد میں دیکھیں، رکوع اور سجدے میں جاتے وقت پیچھے کھڑے ہوئے انسان کو شرم آ جائے، تنگی کا عالم وہ ہے۔ یعنی ہم لوگ دوسرے الفاظ میں کہیں تو پیسے دے کر تباہی کو خرید رہے ہیں، رقم دے کر، دولت خرچ کر کے گناہوں کو خرید رہے ہیں۔ ہم نہیں پہنیں گے، مت پہنیں۔ اللہ کے نبی نے یہی تو فرمایا، اور اپنا صرف یہ مسئلہ اپنوں کی حد تک نہیں ہے، یعنی اپنے آپ تک نہیں، اب تو خواتین کو مکمل چھوٹ دیتی ہے، مکمل آزادی رہتی ہے، آپ کچھ بھی پہنیں، کچھ بھی کریں۔ اچھے اچھے گھرانوں کا مسئلہ ہے، مولوی صاحب بچیاں نہیں مانتی، بچیاں مانیں گی تب، عورتیں اور خواتین آپ کی اس باتوں کو سنیں گی تب جب آپ ماحول تو بنائیں، محبت سے بات چیت تو کریں۔ آپ نے پوری زندگی سمجھایا نہیں اور لا کر کے سر پر رکھ دیا، ایک دم تو کوئی نہیں سمجھتا۔ ماحول بنانا پڑتا ہے، ان بچوں کو بتلانا پڑتا ہے صحابہ کرام کی زندگی کیا تھی، انہوں نے کیسے اللہ کے نبی کی باتوں کو مانا، کیسے زندگی کے اندر اتارا۔ تو لباس کا مسئلہ ہمارے یہاں بڑا نازک اس زمانے میں ہے، اور اس کو ہم کچھ سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ بچہ جو چاہے پہنتا رہے، بچی جو چاہے پہنتی رہے، ان کی والدہ جو چاہے پہنتی رہے، ہم جیسا چاہے لباس پہنتے رہیں، کسی کو بھی کاپی کرتے رہیں۔ بلکہ ڈوب مرنے کا مقام تو یہ ہے، ڈوبنے کا مقام تو یہ ہے، شرم کا مسئلہ تو یہ ہے۔ کوئی ایک مشہور سیاسی لیڈر شہر کے اندر آ جائے تو نوجوان چاپلوسی کے لیے، قدموں کو چاٹنے کے لیے اس کے لباس کو کاپی کرتے ہیں، اور اس کا کوئی خیال نہیں جو زندگی بھر آپ کے لیے تڑپتا رہا، جس کی زبان پر زندگی بھر آپ کے لیے دعائیں نکلتی رہی، اس کا کوئی خیال نہیں۔ کوئی ذرا بڑا آ جائے، مالدار آ جائے، کوئی ناچنے والا آ جائے، کوئی کھیل کرکٹ یا کسی بھی اسپورٹ سے تعلق رکھنے والا آ جائے، اس کا لباس کاپی کرنے کے لیے پیسے اگر جیب میں نہیں ہوں گے، یہ حقیقت ہے، دوست سے ادھار لے کر، قرض لے کر ناجائز لباس کو خرید کر پہنتے تو ہیں، مگر محمد رسول اللہ جو بتا کر گئے اس کو پہننے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بھائی، یہ لگتا تو ظاہراً تو بڑا چھوٹا سا لگتا ہے، لباس کا مسئلہ تو ہے، مگر ہم اسلام میں رہتے ہوئے آزاد نہیں ہیں۔ اسلام تو مطلب ہی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننا۔ بہرحال انہی چیزوں کو عام کرنے کی، اپنی حد تک نہیں، دوسروں کی حد تک ان چیزوں کو رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی تعلق سے پروگرام ہماری مسجد کی منتظمہ کمیٹی اور جماعت اسلامی ہند کے مشترکہ کوششوں سے مسجد درشن کے نام سے پروگرام ہمارے یہاں بھی بروز اتوار 11 بجے سے 4 بجے کے اوقات میں رکھا گیا ہے۔ اس تعلق سے 2-3 درخواستیں تو یہ ہیں، ایک ایسے مواقع کم آتے ہیں، بڑا مسئلہ آج کے زمانے میں ہمارے ملک میں، غیروں میں اور ہمارے اندر جو خلا پیدا ہوا، برادران وطن اور ہمارے درمیان جو خلا پیدا ہوا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان تک ہمارا پیغام ہی نہیں
دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے، محمد رسول اللہ کی اطاعت کا مطلب کیا ہے، محمد رسول اللہ کی تعلیمات کیا ہیں، پردے کا مطلب کیا ہے، اس طرح پورے قانون اسلام کو لے لیں، ان تک یہ باتیں نہیں پہنچتی ہیں۔ حالانکہ یہ نہ سمجھیں وہ نہیں چاہتے، وہ ظاہراً زبان سے کہتے تو نہیں ہیں مگر دل ان کے پیاسے بہت ہیں، دل بہت پیاسے ہیں کہ ان کو کہیں سے ایک صحیح چیز مل جائے، کیونکہ ان کی زندگی کا مقصد کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ پروگرام اسی لیے رکھا گیا ہے، آپ سے ادبت گزارش یہ ہے آپ خود اور ساتھ میں یاد رکھتے ہوئے اپنے ان دوست و احباب کو جو مسلمان نہیں ہیں، جن کا تعلق برادران وطن سے ہے، چاہے کسی بھی مذہب کے ماننے والے اور کسی بھی مذہب کے فالوورز ہوں، آپ ساتھ میں لے کر آئیں، کم از کم ان کو تھوڑا معلوم ہو مسجد کا نظام کیسے ہوتا ہے، نماز کا مطلب کیا ہے، مسلمان جب عبادت کرتے ہیں عبادت کا مقصد ان کے یہاں کیا ہے، اور کس طرح یہ اللہ کو مانتے ہیں، کیسے اللہ سے مانتے ہیں، ان کے یہاں کے معاملات کیسے ہوتے ہیں، اور ان کو یہ بھی معلوم ہو کہ مسلمان کے درمیان تو نماز میں یا کسی بھی مسئلے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، جو دوسری قوموں کے اندر ذات پات کا مسئلہ ہے، یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آئیں۔ تو اتوار کے دن ہمارے یہاں پر یہ پروگرام 11 سے 4 بجے تک رہے گا۔ آپ سے ادباً درخواست ہے خود بھی شریک ہوں، اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بھی ساتھ میں لے کر آئیں، جو باتیں کہی گئیں سنی گئیں دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق و رحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔